سورہ نمل آیت نمبر 38 قالا یا ایہل ملؤ ایکم یاتینی بعرشہا۔ پروفیٹ سلیمان میسنجر آف گوڈ اپنے درباریوں سے کہتے ہیں، ان کے جو کمپینینز ہیں ان سے کہتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کوئی ہے جو میرے لیے ایک تھرون آف دا کوئین لے کے آئے، ایک تخت بلقیس میرے لیے لے آئے۔ دیکھیں پروفیٹ سلیمان ہیں، نبی ہے، عظیم میسنجر آف گوڈ ہے، اور ان کی دنیا کے ایک بڑے حصے پہ رولنگ تھی، حکومت تھی، یہاں تک کہ ہواؤں کو بھی ان کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ تو اتنے بڑے نبی لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ مدد مانگ رہے ہیں۔ کیا مدد مانگ رہے ہیں؟ ایکم یاتینی بعرشہا، خدا سے مدد نہیں مانگ رہے، اپنے صحابیوں سے مدد مانگ رہے۔ کوئی ہے تم میں سے جو میرے لیے ایک تخت بلقیس، ایک تھرون لے کے آئے؟ کوئی ہے تم میں سے؟ اپنے صحابیوں سے کہہ رہے، خدا سے نہیں کہہ رہے۔ اور خدا نے بھی یہ نہیں کہا ورس بھیج کے، یہ آیت بھیج کے کہ ڈونٹ ٹیک ہیلپ فرام ادرس، دوسروں سے مدد نہ لو۔ خدا نے بھی منع نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ سورہ نمل کی اگلی آیت کہتی ہے 40 قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ جب جناب سلیمان نے اپنے صحابیوں سے مدد مانگی کہ کوئی ہے جو تخت بلقیس کو لے کے آئے، تو آصف بن برقیہ ان کا ایک صحابی وہ کھڑا ہوا، اور قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ یعنی روایت میں ہے کہ بسم اللہ کا علم تھا یا کتاب کا علم تھا۔ وہ کہتا ہے کہ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کنسیڈر کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس کے پاس ہی who had some knowledge of the book، وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس کچھ علم تھا کہ I will present it to you، میں اسے آپ کے سامنے حاضر کروں گا۔ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے تخت کو آپ کے سامنے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ آصف بن برقیہ جو صحابی ہے، کمپینین ہے، ان کے اندر اتنی طاقت کیسے آئی، ان کے اندر اتنی پاور کیسے آئی کہ وہ جناب سلیمان سے، میسنجر آف گوڈ سے کہہ رہے ہیں کہ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس تخت بلقیس کو، تھرون کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں گا۔ تو ایک صحابی میں آصف بن برقیہ کوئی میسنجر آف گوڈ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، تو ان کے اندر کیسے طاقت آئی کہ کئی ہزار میل سے وہ ایک چیز کو جناب سلیمان نبی کے سامنے لا سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، سم نالج تھی۔ تو جب کسی کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو، وہ دنیا میں کسی کی بھی مدد کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز کسی کے لیے لا سکتا ہے۔ تو اب آگے دیکھیے، یہ تو آصف بن برقیہ ہے جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اب رسول کے زمانے میں آئیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس کے پاس کتاب کا پورا علم تھا۔ سورہ رعد آیت نمبر 43 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے اے میرے حبیب، میرے اور تمہارے درمیان قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میرے اور تمہارے درمیان وٹنس کے لیے اللہ اور وہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ جس کے پاس کتاب کا کمپلیٹ علم ہو، کافی ہے۔ آصف بن برقیہ کے لیے تھا کہ علم من الکتاب، کتاب کا جس کے پاس تھوڑا علم ہو،
اور یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا کمپلیٹ علم ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ومن عندہ علم الکتاب سے کون مراد ہے، سنی اسکالر اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے چلتے۔ سنی اسکالر تفسیر ثعلبی میں عبداللہ ابن عطا سے روایت کرتے ہیں کہ انما ذالک علی ابن ابی طالب من عندہ علم الکتاب، من عندہ علم الکتاب سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، والیوم 5 پیج نمبر 303۔ جناب المودہ من عندہ علم الکتاب کی تفسیر علی ابن ابی طالب ہے، والیوم 1 پیج نمبر 307۔ حاکم نیشا پوری شواہد التنزیل میں ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ من عندہ علم الکتاب مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی، والیوم 1 پیج نمبر 402۔ المستدرک علی السیین سنی بک ہے، سنی اسکالر لکھتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، والیوم 3 پیج نمبر 126۔ عبد البر لکھتے ہیں کہ عمر ابن خطاب نے کہا الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں، عمر ابن خطاب خلیفہ دوم نے کہا کہ علی علیہ السلام فیصلے کے لحاظ سے صحابہ سے زیادہ علم والے ہیں، والیوم 3 پیج نمبر 1102۔ العواصم والقواسم فی الذب عن سنت ابی القاسم، اس کے مصنف ہے، آتھر ہے محمد ابن ابراہیم الوزیر یمانی، اوتھینٹک بک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہو قد ثبت، مولا علی امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، موسٹ نولیجیبل، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا کے بعد اس امت کے سب سے بڑے عالم تھے، جلد 1 صفحہ 444۔ المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 134 پہ حاکم نیشا پوری جو سنی اسکالر ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، سبت ابن جوزی سنی اسکالر ہے، جلد 5 صفحہ 68 پہ لکھتے ہیں کہ صحابہ مولا علی کے محتاج تھے، خلیفہ اول اور خلیفہ دوم حضرت علی علیہ السلام سے مشورہ کرتے تھے اور ان کی رائے لیتے تھے، اور تمام صحابی آپ کے علم کے محتاج تھے، اور عمر کہتے ہیں کہ میں ہر اس مشکل سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جس کے حل کے لیے امیر المومنین علیہ السلام موجود نہ ہو۔ کتاب جامع البیان العلم والفضل ہی سنی اسکالر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اے لوگو مجھ سے سوال کرو، خدا کی قسم آئندہ سے لے کر قیامت تک جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا، کتاب خدا سے سوال کرو، خدا کی قسم قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے مگر یہ کہ میں جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن میں، جنگل میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ سلونی کا دعویٰ صرف مولا کائنات نے کیا ہے، جلد 1۔ تو کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ من عندہ علم الکتاب، مولا کائنات کے پاس کتاب کا کمپلیٹ علم ہے۔ تو آصف بن برقیہ جن کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ دنیا میں ادھر سے ادھر ہزاروں میل کسی کی بھی مدد، یہاں تک کہ میسنجر آف گاڈ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو پھر جس کے پاس کتاب کا کمپلیٹ علم ہو وہ دنیا میں کسی بھی شیعہ کی کہیں بھی اگر وہ پکارے اس کی مدد کو جا سکتے ہیں۔